الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ اس آیت کا صحیح مفہوم مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر فریقین کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. یوں تو اگر نگاہ دوڑائیں دنیا میں تو ہر مذہب، ہر کلچر، ہر شہر اور ہر ملک میں صفائی اور پاکیزگی پر بڑا زور دیا جاتا ہے، لیکن جس جامعیت کے ساتھ اسلام نے صفائی پر زور دیا ہے اتنا کسی بھی دوسرے مذہب میں نہیں دیا گیا. یورپی معاشرہ دیکھ لیں، اس میں شہر محلے کے گلی کوچوں کی صفائی پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے. ہم مسلمانوں سے کہیں بڑھ کر ان کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن وہاں قلب و نظر کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا. اسی طرح بعض جوگی اور راہب باطنی صفائی پر بڑی محنت اور ریاضت کرتے ہیں، لیکن وہ ظاہری صفائی پر بالکل توجہ نہیں دیتے. کئی سائنسدان ماحولیات کی صفائی کا بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن انہوں نے اخلاق اور معاملات کی صفائی پر کبھی لب کشائی نہیں کی. کئی ڈاکٹر، کئی حکیم صاف پانی، صاف غذا کی اہمیت پر بڑے بہترین لیکچر دیتے ہیں، لیکن حلال غذا اور پاک پانی کی اہمیت کو انہوں نے کبھی محسوس نہیں کیا.
اگر آپ گہری نظر سے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً اعتراف کریں گے کہ اسلام نے ہمہ جہت پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ دل و دماغ سے لے کر زبان اور نظر تک، لباس سے لے کر غذا تک، اعمال سے لے کر افکار تک، ماحول اور معاشرے سے لے کر سیاست اور حکومت تک، ہر شعبے کا، ہر جہت کا پاک ہونا ضروری قرار دیا۔ دل ہے، اسلام کا حکم ہے کہ یہ ہر قسم کی باطنی امراض سے پاک ہو۔ دماغ ہے تو یہ فاسد خیالات سے پاک ہو۔ نظر ممنوعات اور محرمات سے پاک ہو۔ کان یہ غیبت اور چغلی سننے سے پاک ہو۔ لباس نجاست اور غلاظت سے پاک ہو۔ غذا غیر کے حق کی آمیزش سے پاک ہو، اور سیاست ہماری مکر و فریب سے، دھوکہ بازی سے پاک ہو، اور ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ یہ بے حیائی اور عریانیت سے پاک ہو۔ یہ تو میں نے چند مثالیں دی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام یہ ہمہ جہت پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ بس کسی ایک نقطے کے اوپر میں گفتگو کروں گا کہ اسلامی تعلیمات میں پاکیزگی کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ جب ہم پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی حجاب نہیں کہ اسلام نے سب سے زیادہ زور باطن کی صفائی، دل و دماغ کی پاکیزگی پر دیا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور کئی صورتوں میں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے۔ حضور دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ حضور دنیا میں آئے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں خوب جھنڈیاں لگا لگا کر، گھروں کے لائٹنگ کر کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے حضور کے آنے کا مقصد ادا کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حقیقت بتا رہا ہوں، آج مسلمان حضور کی تعلیمات سے نا آشنا ہے۔ اور کیوں نا آشنا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ حضور کے جو دنیا میں آنے کے قرآن نے مقاصد بیان کیے، جن کو ہم نے عملی زندگی میں لانا تھا، وہ 4 مقاصد ایک جگہ قرآن نے بیان کیے۔ یتلو علیہم آیاتہ، حضور کی بعثت کا ایک مقصد یہ لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور کے آنے کا ایک مقصد یہ کہ وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے۔ ان میں سے ایک حضور کی بعثت کا مقصد ہے تزکیہ نفس۔
دل و دماغ کی پاکیزگی، اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے سب نے انسانی قلوب کے تزکیہ پر محنت کی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کا دل پاک ہو جائے، انسان کے دل کی صفائی ہو جائے، تو پھر انسان کا سارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کا دل پاک نہ ہو تو پھر سارے جسم میں اور جسم سے صادر ہونے والے اعمال میں بھی فساد پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو یہی بات سمجھائی تھی۔ آپ نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہو تو انسان کا سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو پھر انسان کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ گوشت کا ٹکڑا القلب، دل ہے۔ تو یہ دل جب انسان کا پاک ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، تو پھر یہ دل کے اندر ایک الارم سا لگ جاتا ہے جو ہر معصیت پر، ہر گناہ پر خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے، ہوشیار کر دیتا ہے، خبردار یہ خاردار جھاڑی ہے، اس سے دامن بچا کر چلے، احتیاط سے قدم اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دامن تقوی تار تار ہو جائے۔ تو اصل چیز انسان کے وجود میں جس کی پاکیزگی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انسان کا دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں گناہ نہیں گنوائے۔ حدیث پہ غور کریں، بڑی اہم حدیث ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ زنی کرنا گناہ ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی مختصر سا جواب دیا اور اس میں ایک اصول بتلا دیا۔ وہ اصول کیا بتایا؟ صحابی نے کیا پوچھا؟ گناہ کیا ہے؟ آپ نے اصول بتایا، ما حاک فی صدر کا، کہ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے، جس کام کو تم بلا جھجک سر عام نہ کر سکو وہی گناہ ہے۔ بس یہ اصول بتا دیا۔ جس بندے کے دل کا تزکیہ ہو جائے، جس کا دل پاک ہو جائے، اب وہ بندہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کے دل میں خیال آئے گا جو کام میں کر رہا ہوں کہیں برا تو نہیں ہے، لوگ یہ تو نہیں کہیں گے یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ جب تمہارا ضمیر تمہیں یہ کھٹکا دے دے کہ یہ کام کرتے ہوئے لوگ تجھے ملامت کریں گے، تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ سلیم الفطرت انسان کوئی معیوب کام کرنے لگتا ہے اور اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے، اسے بلا جھجک نہ کر سکے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو جب انسان کے دل کا تزکیہ ہو جائے، انسان کا دل پاک ہو جائے، تو اس کا باقی وجود پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور دل کی جو پاکیزگی ہے
تزکیہ قلب ہے، اس پر جب بھی بات کریں گے تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دل کی پاکیزگی کے لیے سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس دل کو شرکیہ عقائد سے پاک کر لیں، ناپاک عقائد سے اپنے دل کو پاک کر لیں، انسان کے دل میں شرک نہ ہو، انسان کے دل میں کفر نہ ہو، اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، ناپاک ہے، کیوں؟ اس کا دل ناپاک ہے، ظاہراً تو اس کے وجود پہ ناپاکی نہیں ہے، اس کا دل ناپاک ہے، فرمایا کہ مشرک نجس ہے۔ تو شرک یہ باطنی امراض میں سب سے بڑی قوی بیماری ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کو شرکیہ عقائد سے پاک کرنا ہے۔ اور وہ کیسے پاک ہوگا دل شرکیہ عقائد سے؟ ایک بندہ مسجد میں ہی نہ آئے، ایک بندے نے کبھی زندگی میں درس قرآن سنا ہی نہیں ہے، ایک بندہ علماء کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے، ایک شخص دینی مجالس میں بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں کرتا، انصاف سے بتائیں اس کا دل کیسے پاک ہوگا؟ اس کے دل کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ یہی دینی مجالس، یہ قرآن کی محفلیں، یہ دینی مجالس، یہی انسان کے دل کے تزکیے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور شرک کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی باطنی امراض ہیں جن سے ہم نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، صرف شرک نہیں ہے۔ ہم کہیں الحمدللہ ہمارے اندر شرک تو نہیں ہے، باقی بھی باطنی امراض ہیں، تکبر ہے، یہ بھی باطنی مرض ہے، حسد ہے، بغض ہے، بخل ہے، خود غرضی ہے، لالچ ہے، یہ سب باطنی امراض ہے۔ اور حضور نے ایک ایک باطنی مرض سے بچنے کے لیے اپنی امت کو تاکید فرمائی ہے۔ اور حقیقت عرض کروں کہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے قلوب کا تزکیہ نہیں ہوا، ہمارے دل باطنی امراض سے پاک نہیں ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ظاہر پر بھی اسلام نافذ نہیں کر سکتے ہم۔ تکبر کے بارے میں حضور نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے اسے ہر وقت اپنے پیش نظر رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، یہ تو انسان کی خواہش ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ حضور نے جو اس کا جواب دیا ہمارے سارے اشکالات حل کر دی۔ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جسم کی صفائی ستھرائی رکھنا، اپنے بالوں کو سنوار کر رکھنا، لباس صاف ستھرا رکھنا، جوتا اچھا پہننا، غذا اچھی اور صاف ستھری کھانا،
یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، یہ اس بندے کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں۔ حضور نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات سن کر اس کو ٹھکرا دے، اس کا انکار کر دے، یہ تکبر ہے۔ حق بات سن لی لیکن جو عقیدہ دل میں بٹھایا ہوا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو آبائی عقیدہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ حضور فرما رہے یہ تکبر ہے۔ بندہ حق سنے تو فوراً اس کے سامنے جھک جائے، اسے تسلیم کرے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ بندہ کسی کو حقیر سمجھے، کسی بھی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ بھی تکبر ہے۔ اور جس شخص میں تکبر آ جائے حضور نے فرمایا یہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج جو ہمارے بہت سارے جھگڑوں کے پیچھے وجوہات ہیں، اگر حقیقت میں دیکھا جائے اس کی ایک بڑی وجہ تکبر بھی ہے۔ ہم کسی سے معافی اس لیے نہیں مانگتے کہ میں پھر چھوٹا بندہ بن جاؤں، اگرچہ اس میں غلطی بھی ہے، پھر بھی ہمارے ذات میں جو انا ہے نا، یہ ہمیں کسی سے معافی مانگنے نہیں دیتے۔ تو تکبر اگر بندہ اپنے اندر غور کرے تو کسی نہ کسی درجے میں بندے میں تکبر ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اس تکبر کی باطنی بیماری کو اپنے اندر سے دور کر دے۔ حسد ہے، یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی سے حسد کرتے ہیں، شاید یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں غیر محسوس طور پر پہلی قوموں کی بیماری سرایت کر گئی ہے، یعنی حسد۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ حسد تمہارے بالوں کو نہیں مونڈتی بلکہ یہ تمہارے دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے۔ حسد انسان کے دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور حسد کیا ہے؟ ایک شخص کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، اس کے دل میں تمنا پیدا ہو کاش اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے حاصل ہو یا نہ ہو۔ اگر اس کی حقیقت پر غور کریں تو حاسد بندہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے، کسی کی عزت کو دیکھ کر جلتا ہے، کسی کے پاس مال و دولت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، کسی کے پاس علم کی نعمت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، کسی مسلمان کی شہرت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ جو اللہ نے ہمارے اندر نعمتیں تقسیم کی ہیں، کسی کو عزت دی ہے، کسی کو دولت سے نوازا ہے، کسی کو عہدہ عطا کیا ہے، کسی کو منصب عطا کیا ہے، یہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اگر ہم کہیں اس سے یہ عہدہ کیوں ملا ہے، یہ ہم اس بندے پہ اعتراض کر رہے ہیں یا اس کے رب پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ حاسد شخص اللہ کی تقسیم پر ناراض رہتے، یاد رکھیں، اور خواہ مخواہ اپنے دل کو گندا کر رہا ہے دوسرے مسلمان کے بارے میں برا سوچ کر۔ حسد کا پھر نتیجہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے اس بندے کو کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچے تو پھر مجھے خوشی حاصل۔ اپنے دل کو بھی گندا کر دیتا ہے اور حضور فرماتے ہیں اپنی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح ہڑپ کر جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو نگل کر اس کو راکھ بنا کر جلا دیتی ہے۔
تو حسد بھی ایک باطنی بیماری ہے، انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اسلام نے دل کو پاک رکھنے کا حکم دیا، اپنے دل کا تزکیہ کرے، بخل سے منع کیا، مسلمان کے دل میں بخل نہ ہو۔ اور یہ بخل کیسے ختم ہوگا؟ میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، اللہ نے ایک بخل سے پاک رکھنے کے لیے ایک بڑا بہترین اصول بتایا کہ جس بندے کو یہ کامل یقین ہو جائے کہ اللہ نے جتنا رزق میرا لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ نے میرے لیے نہیں لکھا وہ مجھے کبھی مل نہیں سکتا، جس بندے کے دل میں یہ یقین اور یہ عقیدہ پیدا ہو جائے یہ بندہ بخل نہیں کر سکتا۔ اب جس کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے مال میں وسعت دینی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، یہ بندہ خرچ کرتے ہوئے کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ ہے جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، چاہے میں لاکھوں بھی خرچ کر دوں خدا کی راہ میں۔ اور جس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ جتنا اللہ نے دینا ہے اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، چاہے میں جتنا بھی جمع کر لوں، تو بخل ختم ہوگا کہ نہیں؟ بخیل یہی کہتا ہے نا، یہ میں 1000 کسی کو دوں گا تو کم ہو جائے گا، یہ بخل ہوتا ہے۔ لیکن بندے کا عقیدہ ہو میرے خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اگر میں خرچ نہ کروں تو کوئی زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہی ملے گا، انسان کے دل سے بخل کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو مال خرچ کرنا، اس سے بخل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا، صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا، غرباء پر خرچ کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کے حقوق مال میں رکھے۔ بندہ یہ ادا کرتا رہے، اس کے دل سے مال کی محبت فرار ہو جاتی ہے۔ یہ تو میں نے چند وہ گناہ گنوائے جو براہ راست انسان کے دل سے تعلق رکھتے ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن گناہوں کا براہ راست دل سے تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو غلط استعمال کیا جائے تو ان کا بھی انسان کے دل پہ برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اسلام نے انسان کے ظاہری وجود میں جو اعضاء ہیں ان کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک کے دلائل اتنے ہوتے ہیں کبھی ختم نہیں ہوتے، بشرطے کہ کوئی لوگوں کو قرآن سنائے تو صحیح۔ قرآن نے حکم دیا ہے اپنی نظروں کو بھی پاک رکھے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں سے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، کسی غیر محرم کی طرف نگاہ نہ اٹھے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ جب انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، کسی غیر محرم کی طرف نگاہ نہ اٹھے گی، نہ دل میں غلط خیالات پیدا ہوں گے۔ کتنا اسلام نے پیارے اصول بتایا۔ نظروں کی حفاظت کریں۔ جو شخص نظر کی حفاظت نہیں کرتا، غیر محرم کی طرف اٹھاتا ہے، بد نظری کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کے دل سے عبادت کی لذت اٹھ جاتی ہے، انسان سے عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے۔
اس لیے اسلام نے یہ حکم دیا اپنی نظروں کو پاک رکھیں۔ ذالک ازکی لکم، یہ کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کانوں کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا، کانوں سے گانا نہ سنیں گے، نہ دل کے اندر غلط خیالات آئیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ گانا یہ انسان کے دل میں منافقت پیدا کرتا ہے، اس لیے موسیقی کو حرام قرار دیا۔ اپنی زبان کو پاک رکھیں، زبان سے غیبت نہیں کریں گے، کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ زبان پاک ہوگی، انسان کا دل بھی پاک ہوگا، انسان کے دل پر اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اسلام نے ان اسباب کو بھی حرام قرار دیا جن کی وجہ سے انسان کے دل پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ انسان کے دل پر حلال اور حرام غذا کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ جس بندے کی غذا پاک نہ ہو، جس بندے کی غذا حلال نہ ہو، اس کا براہ راست انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے۔ جو بندہ حرام کھائے نا، اس کے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ظلمت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بندے کے دل میں گناہوں کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر حرام کھانے والا گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ حرام کھانے کا ایک نتیجہ ہے کہ انسان کے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی دیکھ لیں، اللہ ہماری حرام سے حفاظت فرمائے، جو لوگ رشوت کھاتے ہیں نا، سود کھاتے ہیں، یہ بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، اس بندے کا دل انتہائی سخت ہوتا ہے۔ اس کے سامنے قرآنی آیات پڑھے، اس کے سامنے احادیث رسول اللہ پڑھے، اس کے دل پر ذرہ بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ حرام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو تمام ان چیزوں سے منع کر دیا جو حرام ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے، گناہ کے جذبات ابھرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں حلال غذا کا نتیجہ دیکھ لیں، جس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جاتا ہے اس کی اتنی برکت ہوتی ہے، وہ پیٹ میں جائے انسان کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو عبادت میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حلال کی برکت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ غذائیں کھاؤ، اچھے عمل کرو۔ علماء نے اس آیت میں ایک نکتہ یہ نقل کیا ہے کہ ایک طرف فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، دوسری طرف فرمایا اچھے عمل کرو، اس لیے کہ جس بندے کی غذا پاکیزہ ہو اللہ اسی کو اچھے عمل کی توفیق دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی غذا بھی پاک استعمال کریں، ہم اس پہ سوچیں۔ یہ واز ہوتا ہے، ایک فکر ہے، ان باتوں پہ غور و فکر کریں، کہیں ہماری غذا میں حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے؟ انسان کمزور ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی عہدے پہ بیٹھ کر کسی غریب سے رشوت لے رہے، کہیں کسی جگہ پہ کسی غریب کی مجبوری کو دیکھ کر 10,000 دے کر اس پہ سود لے رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دکاندار ہے ناپ تول میں کمی کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گاہک سے جھوٹ بول کر اس کو سودا دے رہے۔ ان تمام چیزوں پہ ہم غور کریں، ہم میں سے ہر بندہ کسی شعبے میں کام کر رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں نا معاشرہ نہیں سدھرتا۔ حقیقت عرض کر رہا ہوں، ہم سب معاشرے کے افراد ہیں،
یہاں جتنے بھی افراد ہم بیٹھے، ہم میں سے ہر بندہ تہیہ کر لے کہ میں نے اپنے شعبے میں یہ برائی نہیں کرنی، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ معاشرہ میرے اور آپ جیسے افراد کا نام ہے، یہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کریں، میں درست ہوں، آپ درست ہیں، آپ کے ساتھ والا بندہ پڑوسی ہے، چاہے وہ دکان کا پڑوسی ہے، گھر کا پڑوسی ہے، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اس پر ضرور کسی نہ کسی درجے میں اثر پڑے گا۔ اس لیے اپنے آپ میں انقلاب پیدا کریں پہلے، جب اپنے اندر انقلاب پیدا ہو پھر بندہ دوسروں سے بات کرتا ہے، ان کے دل پہ وہ بات اثر کرتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حرام کی بڑی نحوست ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ حرام سے اہل ایمان بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضور میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے، میں جو دعا کروں اللہ قبول فرما لے۔ حدیث غور سے سنیں، مختصر سی حدیث ہے۔ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا، تیرے پیٹ میں حلال کے سوا کوئی لقمہ نہ جائے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے، جس شخص کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہم ان چیزوں پر بھی غور کریں کہ ہمارا جو یہ کاروبار ہے، ہم زندگی میں جو دولت کما رہے ہیں، مسلمان دولت بھی کمائے گا تو اللہ کی مرضی اور اس کے اصولوں کے مطابق کمائے گا۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر سن لے کبھی زندگی میں سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے وجہ ہم نے دیکھنی ہے، کہیں ہمارے اس مال میں کسی قسم کی حرام کی آمیزش تو نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام ایک ایسا بہترین مذہب ہے کہ جس نے ہمہ جہت پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اسلام کہتا ہے اپنے دل کو بھی پاک رکھیں، اپنی نگاہ کو بھی پاک رکھیں، اپنی زبان کو بھی پاک رکھیں، اپنے جسم کو بھی پاک رکھیں، اپنے لباس کو بھی پاک رکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پاک رکھیں، اور اپنی سیاست اور حکومت تک کو پاک رکھیں۔ جس ملک کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے گا تو اس وقت انقلاب خود بخود آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔